آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربی وسلامه علیہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ معزز قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی اسلامی مائیں بہنیں جو اس پروگرام کو سن رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے اپنے اس گھر میں اکٹھا ہو کر کے کتاب و سنت کی تعلیم کو سننے اور سنانے کا یہ موقع عطا فرما رہا ہے، کل اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت ساری مفید مدلل باتیں ہمارے شیخ محترم شیخ زبیر مدنی حفظہ اللہ کے خطاب سے آپ کو سننے کا موقع ملا، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے۔ مجھے بھی حکم ہوا ہے اور ذمہ داران نے جس موضوع پر کچھ باتیں کہنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے وہ موضوع ہے گھروں کی اصلاح کیسے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے چلیں کہ گھر جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 جس میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ وہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر سے سکون کی جگہ بنائی ہے، ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے۔ اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھر ہے، اور گھر اس لیے باعث سکون ہے کہ انسان باہر کی تمام تکالیف کو جھیل کر کے جب وہ اپنے گھر آتا ہے، گھر پہنچتا ہے، تو اس سے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں نفع حاصل کرنے کی ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان جو اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ گھر ہے، گھر کی قدر اس انسان سے پوچھو جو انسان فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہو، جس کے رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ گھر ایک چھپر کا بھی ہو سکتا ہے، گھر ایک ٹین کا بھی ہو سکتا ہے، گھر ایک جو ہے چھت کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر ایک بنگلے کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر ایک حویلی کی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن گھر ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے، تو میں چند نکات کی شکل میں چیزیں رکھتے جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو
سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور سمجھنے کے ساتھ انشاءاللہ اہل اہرولہ کو عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ عمل کریں گے کہ بس مولوی صاحب آپ کا کام ہے کہ کہتے جاؤ، مجبوری ہے کہ بھائی کئی لوگوں کی کوششیں رہی ہوں گی، یہ پروگرام ہے، آنا ہے تو چلو بھائی بیٹھ جاتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن آپ کا کام سنانا ہے، سنا کے آپ جائیے، عمل کر لیں گے تبھی دیکھنا۔ تو ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہے تو یہ جانیے کہ یہ زمین جہاں بیٹھے ہیں، یہ گھر جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے وہ بھائی جو چائے پان کی دکانوں پر بیٹھے یا اپنے گھروں میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے، یا آپ آئے آپ کو توفیق ملی لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ جگہیں یہ سب آپ کے خلاف کل گواہی دیں گی کہ آپ کو سنایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لیکن آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس لیے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے؟ گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ انسان ہے، نوجوان ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہو، ٹارگٹ کیا ہو کہ ہماری جو ہونے والی بیوی ہو وہ کیا ہو، نیک ہو، جو گھر کا ذمہ دار ہے، بچے کا باپ ہے، اس کی کوشش کا ہو، بچے کی ماں ہو کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئے وہ کیا ہو، دیندار ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی درستگی کے لیے، گھر کا نظام سسٹمیٹک ہونے کے لیے ہوم منسٹر کا صحیح ہونا، دیندار ہونا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کہا ایک خاتون سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، یعنی 4 چیزیں بیسک ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کے ان عورتوں سے شادی کی جاتی ہے، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شادی کرنے والوں کے 4 گریڈ ہوتے ہیں۔ پہلا گریڈ بھیک منگوں کا ہوتا ہے۔ کن کا ہوتا ہے؟ بھیک منگوں کا ہوتا ہے۔ تو بھیک منگے بننا ہے؟ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اپنے باپ کو بھیک مانگنے دو گے؟ بولو، شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، ہاں کہنا ایک سوئی مانگو کے تو شادی نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اور جو باپ شادی کرنے والے ہیں اپنے بچوں کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ دے کر کے شادی کرو، لے کر کے نہیں۔ کیا وہ مطلب؟ مہر دو، لو نہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزیں بیسک بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لمالہا، عورت سے شادی کیوں کی جا رہی ہے، بہو کو بہو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بڑے باپ کی بیٹی ہے، جہیز زیادہ ملے گا، یہ پہلا گریڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یہ 1400 سال اور 1450 سال پہلے کی حدیث، اور آج بھی پورے طور سے فٹ ہو رہی ہے کہ پہلے پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم جامعہ سلفیہ میں تھے، شیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر داماد سسرال جا رہا ہو، یا یہ ہے کہ سمدھی صاحب گئے ہوں سمدھیانے، اگر سمدھی کو یا سسر کو کھجلی بھی کچھ ہو جائے
تو کھجلائے تو کہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ بدائی کے لیے گاندھی صاحب کچھ نکل رہے ہیں، تو ان سے امیدیں مت لگاؤ، ان کو دے کر کے ان کی بیٹیوں کو لاؤ۔ دوسرا گریڈ کون سا ہے؟ لحسبھا۔ کیوں شادی کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ چودھری صاحب کی بیٹی ہے، خان صاحب کی بیٹی ہے، سید صاحب کی بیٹی ہے، اچھا خاندان ہے۔ تیسرا گریڈ کن لوگوں کا ہے کہ لجمالہا، اس لیے شادی کی جا رہی ہے کہ اس لیے کہ حسن و جمال کی یہ پیکر ہے، یہ پری ہے، یہ پورے گاؤں میں اس جیسی بہو یا اس جیسی بیوی کسی کی نہیں ہے، خوبصورتی۔ اور چوتھا گریڈ ہے لدینہا، دینداری کی بنیاد پہ شادی کی جا رہی ہے۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر سب سے بعد میں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو جب یہی ہو رہا ہے، اس گھر کے اندر نوٹنکی جو ہوتی ہے، پھر وہ نوٹنکی آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے کہ اس گھر کا حال کیا ہے۔ چین و سکون بہت دور چلا جا چکا ہوتا ہے، افراتفری کا ماحول رہتا ہے، اور یہ ہے کہ مت پوچھیے کہ کیا کیا چیزیں اس گھر میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار خاتون سے شادی کر کے کامیاب ہوئیے۔ کامیابی کیا ہے؟ پرسکون گھر چاہتے ہو، گھر کو سدھارنا چاہتے ہو، گھر کی اصلاح چاہتے ہو، گھر کا نظام سسٹمیٹک ہو، تمام چیزیں، تو اس کے لیے آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ شادی بیاہ کرتے ہوئے اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے، اس لیے کہ کل وہ بچوں کی ماں ہونے والی ہے۔ آپ سرپرست کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، تو گھر کے لیے نیک بہو لاؤ، دیندار لاؤ۔ دیندار بہو لاؤ گے تو گھر کے اندر دینی ماحول ہوگا۔ جو آپ کے بچے کے جو بیٹے ہوں گے، جو آپ کے پوتے ہوں گے، جو پوتیاں ہوں گی، جب وہ نیک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گی، دیندار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی دیندار ہوں گی۔ اور وہ دیندار جب ہوں گی، جب بڑھاپے میں چارپائی پر لیٹ جاؤ گے تو اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا کہ جب کہو گے بیٹے بیٹی پانی لے آؤ، تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے وہ پوتا اور پوتی آپ کے پاس لا کے پانی رکھ دے گی۔ تھوڑا سا کرا ہو کے جائے گی، اپنے ابو امی سے کہے گی دادی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بابا کے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ آ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دیندار بہو لاؤ گے، تو یہ گھر کی اصلاح ہوگی، گھر کا سدھار ہوگا، گھر میں امن و امان کا ماحول ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی سدھار کے لیے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ گھر میں جو بچے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں گھر کے ممبر ہیں، ان کے اندر سب سے پہلے عقیدے پر زور دیا جائے۔ عقیدے توحید کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کیا جائے، کیونکہ عقیدے کی مثال ایک بندے مومن کی زندگی میں وہی ہے کہ جو بلڈنگ کے فاؤنڈیشن کی ہوتی ہے۔ ایک بلڈنگ آپ دیکھیے کہ 10 منزلے کی 20 منزلے کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، تو جتنے ٹائم میں 10 سلیب لگ جائے گا، اتنا ٹائم اس کے فاؤنڈیشن میں لگتا ہے۔ کیوں اتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا میٹیریل، اتنا کنکریٹ، اتنا اسٹیل کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو یہ 25 منزلہ 50 منزلہ یہ بلڈنگ اس پہ قائم رہ سکتی ہے۔ تو عقیدے توحید کی اہمیت انسان کی زندگی میں ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس کے اوپر جو سلیب ڈالنا ہے، نماز کا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، تلاوت قرآن کا، صدقہ و خیرات کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، جو بھی سلیب آپ ڈالتے جائیں گے،
وہ مستحکم ہوگا، وہ ڈھہے گا نہیں، اس کے گرنے کا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی آپ کی سواری پہ سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو سمجھا۔ جب بچہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بائک پہ پیچھے بیٹھا ہو، ہمارے فور ویلر میں بیٹھا ہو، کہیں جا رہے ہوں، تو بچے کا موڈ بڑا فریش رہتا ہے، خوش رہتا ہے کہ ابو کے ساتھ بائک سے جا رہے ہیں، فور ویلر سے جا رہے ہیں، ابھی مارکیٹ میں پہنچیں گے، جوس پینے کو ملے گا، کچھ دیکھیں گے، کہوں گا خرید دیں گے تو موڈ فریش ہے۔ تو گانا لگا دینا چاہیے گاڑی میں، میوزک کیا لگانا چاہیے؟ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تم کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، تم کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے وقت کا فائدہ اٹھایا کہ بچہ ہے، پیچھے ہے سواری پر، اس کا موڈ اب کوئی چیز کہیں تو قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو مجھ سے ہے غرض کہ ابھی کچھ ملے گا، تو وقت کا فائدہ۔ تو ایسے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہے بچوں کا ذہن دیکھ کر کے۔ کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے احفظ اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے فرامین کی، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوگا، تمہارے مدد کے لیے ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہے اور گھر کو سدھارنا ہے، گھر کو شرک کی غلاظت سے پاک رکھنا ہے، تو بچوں کو بچپن ہی سے عقید توحید پر زور دینا ہوگا۔ لیکن آج خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آج ہماری وہ خواتین، ہو سکتا ہے کہ ان تک باتیں پہنچ رہی ہوں گی کہ شادی ہوئی بیٹے کی، بہو ابھی 2 سال گزرا، بچے نہیں ہوئے، تو ڈھونگی باباؤں کے پاس اور مزاروں اور خانقاہوں پہ حاضری دینے لگی کہ بچے کے لیے۔ تو وہ دادی، وہ نانی یہ اپنی پوتی کو، اپنی نواسی کو یہ عقید توحید سمجھائے گی؟ جو اپنی بہو کو لے کر کے اور ڈھونگی باباؤں کے پاس اور مزاروں خانقاہوں کر جا کر کے حاضری دے کر کے بچے کی طلبگار ہو، وہ کیا سکھلائے گی؟ تو یہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے، گھر کی اصلاح چاہتے ہو، سدھار چاہتے ہو، گھر کے اندر دینی ماحول ہو، تو اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ عقید توحید پر زور دیا جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے قوانین کی، فرامین کی حفاظت کرو گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ کے بیٹھے گا، اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، تمہاری بگڑی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، تمہارے مشکلات کو دور فرما دے گا، تمہارے لیے تنگی کے راستے کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور تمہاری ہر بگڑی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اس لیے کہ اللہ کے احکام کی فرما برداری کر رہے ہو، احکام کو بجا لا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں،
گھروں کی سدھار چاہتے ہیں تو گھروں کی اصلاح اور سدھار سے پہلے گھر والے اور گھر والی کو سدھرنا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ چاہتے ہیں کہ بچہ ادھر ادھر نہ جائے چوراہوں پر، بچہ ہوٹل گیری نہ کرے، بچہ سگریٹ نہ پیے، بچہ نشے کا ٹیبلٹ نہ کھائے، بچہ فرشتہ صفت انسان ہو۔ ہر ایک کی امید ہے، ہر ایک کی چاہت ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑے، ہماری بچی بگڑے، لیکن چاہنے سے کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے، چاہنے سے کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ چاہنے کے ساتھ انسان کی کوشش ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تگ و دو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ من جد وجد ومن زرع حصد، جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ چیز پا لیتا ہے، اور جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تو یہ ہے کہ کوشش بھی اس کے لیے کرنی ہے۔ تو بچوں کی گھر کی اصلاح چاہتے ہو، گھر کو بنانا چاہتے ہو، گھر کی سدھار چاہتے ہو، تو اس سے پہلے گھر والی کو، ہوم منسٹر یعنی ماں کو، اور گھر والے کو یعنی باپ کو، فارن منسٹر کو، یہ ہوم منسٹر اور فارن منسٹر، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ، یہ دونوں کو سیدھے چلنا ہوگا۔ سیدھے رہو گے گھر سیدھا رہے گا، گھر سدھر جائے گا۔ تو سیدھے رہنا کیسے ہے؟ بچے سیدھے رہیں تو آپ کو سیدھے رہنا ہے۔ اب محترمہ ہیں جو گھر سے نکلی ادھر جا رہی ہیں، نہ نقاب ہے نہ کچھ ہے، فل میک اپ ہے، دندناتے ہوئے جا رہی ہیں، تو اب کیسے آپ اپنی اس بچی سے خیر کی امید کرتی ہیں کہ وہ باپردہ ہوگی، دینی مزاج کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے آپ سے ایک قدم اور ہوگا کہ ہو جائے گی۔ آپ ہیں کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے، ہوم منسٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ بچہ ہمارا جھوٹ نہ بولے، بچہ ہماری نہ گالی نہ بکے، بچہ ہمارا صف اول میں رہے، لیکن اس کا ٹوٹل الٹا ہے۔ اسی بچے سے آپ سگریٹ کے ڈبے منگوا رہے ہو، اسی بچے سے پکار منگوا رہے ہو، اسی بچے سے تمباکو دکان سے منگوا رہے ہو، فون آ رہا ہے کسی سے کچھ ہوا جھوٹ بول رہے ہو، سامنے گالی فون پہ دے رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا بیٹھے ہوئے ہو، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کہ جمعہ کی نماز، اس میں دین بیدار ہو جاتا ہے، ایمان بودیار ہو جاتا ہے، دھو دھا کر کے سب سے پہلے مسجد میں۔ تو اگر یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر بگاڑ ہے تو آپ کے بگڑنے سے پورا گھر بگڑ جائے گا۔ گھر نہیں، گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، گھر کے بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، سدھار نہیں ہو سکتا ہے، گھر سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو، ماں کو، باپ کو، ہوم منسٹر، فارن منسٹر، دونوں کو سیدھے چلنا ہوگا، ورنہ گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے، چاہے ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، گھر کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور جب گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، بچوں کے اندر بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہو، نگہبان بنایا ہو، اس کی موت اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جو لوگ تھے، ان کی ذمہ داری جو اوپر تھی، اس ذمہ داری کی ادائیگی میں اگر اس نے خیانت کی ہے، اس ذمہ داری کو پورے طور سے اس نے نبھایا نہیں ہے،
الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرا دے گا۔ ہر ایک حاکم وقت ہے، ہر کوئی پی ایم ہے۔ ایک ملک کا پی ایم مودی جی بیٹھے ہیں، ہم اور آپ بھی اپنے گھر کے پی ایم ہیں۔ ہر انسان اپنے گھر کا پی ایم ہے، باپ کی حیثیت سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، چھوٹے بھائی بہن ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں۔ گھر میں 10-12 لوگ ہیں، یہ 10-12 لوگ یہ گھر کے ممبر ہیں، اور آپ اس گھر کے پی ایم ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ اب ان کی دیکھ ریکھ میں، ان کی تعلیم تربیت میں جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے، کل اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ ان کی بگاڑ میں آپ کا رول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی موت ہو رہی ہے، جو ذمہ داری آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہوتا ہے؟ پٹرول ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے، اس جہنم کی آگ کے ایندھن یہ انسان ہوں گے جو سب بیٹھے ہیں۔ اگر بدعمل ہے، کفر شرک کی حالت میں موت ہوئی، فسق و فجور کی حالت میں، تو یہ سب اس جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ۔ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، فجر کی اذان ہوئی، وہ 3 ہی بجے مسجد میں پہنچ گئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ کتنے بجے؟ 3 ساڑھے 3 بجے تہجد گزار ہیں۔ گھر میں سب سو رہے ہیں، بیوی بھی سو رہی ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، بہو بھی سو رہی ہے، پوتی بھی سو رہی ہے، پوتا بھی سو رہا ہے، گھر کے پورے فرد، لیکن ہم تو تہجد گزار ہیں۔ خیر نہیں ایسے تہجد گزار کی، ایسے نمازی کی خیر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 6 احسن البیان مسجد میں ہوگا، اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیے۔ اس کی تفسیر اس لیے کہ اللہ کہہ رہا اپنے آپ کو بچاؤ۔ ٹھیک ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر ہے کہ نماز یہ ڈھال ہے، یہ نماز جہنم کے عذاب سے بچائے گا، یہ تہجد یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہوگا، عذاب جہنم سے بچنے کا یہ تہجد سبب ہوگا۔ تو صرف اپنے آپ کو نہیں بچا لینا ہے، تمہارے پیچھے تمہاری ضروریت ہے، ان کو بچانے کی تم نے کیوں فکر نہیں کی؟ ان کو چھوڑ دیا سونے کے لیے، خیر نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، جگاتا ہے، بولتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن نہیں توفیق مل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایسے بچوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی سدھار کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ایسی بھی مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے، نہیں ہدایت پا رہا ہے۔ لیکن ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے کتنے بھائی ہوتے ہیں کہ مولانا وہ تقریر تو بڑی اچھی ہوئی تھی گھر کے سدھارنے کی، بچوں کی تربیت کی، لیکن میں تھکا جا رہا ہوں، 10 بار کہا چھوڑ دیا کہ جا جہنم میں، مجھ کو کیا کرنا ہے، جان گنوا دوں؟ کتنی بار کہا نہیں سنتا، اب چھوڑ دیا، اب بولتا ہے جا جیسے رہنا ہو ویسے رہا۔ ایک خاتون نے کسی شیخ سے پوچھا کہ شیخ میرا بچہ ہے اور خاص طور سے نماز فجر میں بڑا کوتاہ ہے، دیگر نمازوں میں وہ مسجد میں جاتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز فجر میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں اٹھتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے اس گھر میں آگ لگ جائے،
کیا لگ جائے؟ آگ لگ جائے۔ تو اپنے بچے کو یہ کہہ کر کے کہ بھائی جگائی نہیں اٹھ رہا ہے، میں نکل کے اپنی جان تو بچاؤں، تو اپنے بچے کو سال میں چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گی؟ تو بولی نہیں اللہ کے شیخ، بچے کو کیسے آگ کے حوالے کر دوں گی؟ تو کہا جب دنیا کی آگ، جو جہنم کا آگ ہے 69 ٹیمپریچر اس کا ہائی ہے دنیا کی آگ کے مقابلے میں، تو دنیا کی آگ میں جلنا تمہیں گوارا نہیں ہے، بلکہ اس کے نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہاری جان چلی جائے لیکن بچہ بچ جائے۔ جب دنیا کی آگ میں جلنا تمہیں گوارا نہیں ہے تو جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کیوں اتنی ہمت ہار رہی ہو کہ نماز فجر میں نہیں اٹھ رہا، اب کیا کریں؟ تو ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت و تبلیغ کی تھی اپنے قوم کو؟ بولو تو صحیح۔ کم لوگوں کو معلوم ہے اپنی تاریخ۔ ابھی کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھا جائے، کسی ناچنے والی کے بارے میں، ناچنے والوں کے ہیرو ہیروئن کے بارے میں تو پوری سیرت بتا دیں گے، لیکن اپنی اسلامی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ 950 سال تبلیغ کی اور یہاں 9 بار میں تھک جاتے ہیں۔ ارے کتنی بار بولے مولانا، کل جگایا، پرسوں جگایا، نرسوں جگایا، جائے جہنم میں۔ یہ اللہ کے یہاں عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے، امام الموحدین۔ پورا ملک، بادشاہ وقت نمرود، شہر بابل، پوری رعایا ایک طرف ہے اور اکیلے ایک بندے موحد امام الموحدین، توحید کے علم برداروں کا سردار ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو بت سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ توحید پرست ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہ پیر کہیں ڈگمگا نہ جائے، شرک سے خود اپنے آپ کو بچنے کی اور اپنے بچوں کو بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس بات کا یہ آیت درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کے لیے بنیادی چیز ہے موجودہ وقت میں جو ہمارے بچے یہ ایسی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں جن کا تعلق یہ موبائل ہے۔ یہ شرک کے بعد دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی فتنہ آج کے وقت میں نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو اب اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ یہ بچہ کیا اس لائق ہے کہ اس کو ہم موبائل دے دیں؟ یہ موبائل یہ نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ ایک بچہ ہے، بائک ہے، 4 ویلر ہے، یہ آپ کے کام بھی آتا ہے، لیکن کس کو؟ جس کو چلانا آتا ہو۔ آج بچے کتنے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، جہیز کی موٹر سائیکل ملتی ہے اور ایکسیلیٹر پورا کھینچ دیتے ہیں، ریل بناتے ہیں، اور ریل بناتے ہی ان کی ریل ہو جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ بچہ، جن بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل دے دیا جاتا ہے، ابھی اس کے نفع اور نقصان، اس کا نقصان کتنا ہے اور اس کا نفع کیا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ چاقو ہے، چاقو سے ماں بہن گھر میں سبزیاں کاٹتی ہے نا، مرغی ذبح کر دی، سبزی کاٹ دی، کھانا بن گیا، کھا لیے، سلاد کٹ گیا۔ لیکن یہی چاقو چھوڑ دیا جائے، وہ بچہ جو سرین کے بل گھسٹ رہا ہے اور اس کے سامنے چاقو رکھ دیا جائے تو کیا کرے گا؟ ابھی اسی چاقو سے محترمہ نے ایپل اور سیب کاٹا ہے، مولوی صاحب ایپل کا نام لے لیے منہ میں پانی آ گیا ہوگا۔ ایپل کٹا ہے، ککڑی کٹی ہے، سبزی کٹی ہے، گوشت کٹا ہے، دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، اور وہی
یہ نیک کام میں استعمال، اچھے کام میں، اور وہی چاقو تھوڑا سا ادھر بھول جائے جہاں وہ بچہ کھیل رہا ہے تو اپنا آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہے، اپنا انگلی بھی کاٹ سکتا ہے، اپنا ہاتھ بھی کاٹ لے گا۔ تو ضرورت ہے کہ یہ جو آلہ ہے یہ بچوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس پر ہماری نظر ہو۔ آج ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بہنوں کو، کہ کسی وقت میں جب بچہ روتا تھا تو یہ ماں اس بچے کو اٹھا کر کے اور اپنے سینے سے لگاتی تھی اور لوری سناتی تھی اور اس کو دودھ پلاتی تھی۔ تھا نا؟ ہماری اور آپ کی ماؤں نے ایسے ہی کیا ہے، لیکن یہ بچے جو ہمارے سامنے کم سن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماؤں کی ان پیار سے یہ محروم ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ پکڑا دی، وہ بھی بزی ہیں، وہ دوسرا موبائل ہے، وہ بھی سیریل دیکھنے میں، اور ایک ادھر پکڑا دی اور وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ یہ چلانے میں ماہر ہے، وہ 3 سال کا بچہ۔ وہ انگلی کو اس کی سٹائل دیکھیے تو یوٹیوب اور فیس بک اور کہاں کہاں وہ جا رہا ہے اور کتنا مگن ہے۔ تو یاد رکھو، یہ گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہ گھر کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور جب یہ مائیں اب یہ باپ جب کل بڈھے ہو جائیں گے تب وہ سبق سکھائیں گے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گرچہ بعض لوگوں نے اس کی تضعیف بھی کی ہے کہ ایک انسان آتا ہے، اور عمر بن خطاب، اذان کتنے بجے ہے؟ ٹائم ختم ہو رہا ہو تو ہاں، کہ ایک انسان آتا ہے اور اپنے بچے کی بدخلقی کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ بڑا بدخلق ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے؟ انسان کے نہیں پاجامے ڈھیلے ہوتے تھے، شیطان کے پاجامے ڈھیلے ہو جاتے تھے، اتنے باروب تھے۔ ما سلک طریقا الا سلک الشیطان فجا آخر، جس گلی کوچے سے عمر بن خطاب کا گزر ہوتا تھا، انسان نہیں شیطان بھی دوسرا راستہ لے لیتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، بلایا اس بچے کو، بچہ آیا۔ اب یہ ہماری مائیں اور ہمارے جو بھائی ہیں باپ کی شکل میں، یہ ذرا اس جملے کو آگے جو کہنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ تب بڑھاپے میں جب الٹا چلنے لگے گا تب امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس مت آنا کہنے کے لیے کہ مولوی صاحب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ذرا دعا کر دیجئے۔ ابھی سنو، وہ آیا، کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ باپ ہے تو ان کے ساتھ کیوں بدسلوکی کرتے ہو؟ باپ کے یہ حقوق ہیں، یہ ہے، یہ ہے۔ کہا جی امیر المومنین، بلا شک، لیکن ہمارے بھی تو حقوق ہیں، بلکہ ہمارا حق ان کے اوپر ان کے حق سے پہلے ہے۔ بچے کا حق باپ کے اوپر پہلے ہے اور باپ کا حق بعد میں آئے گا۔ کیا؟ کہا یہ ہے انہوں نے میرے لیے دیندار ماں کا انتخاب نہیں کیا ہے، ایک لونڈی سے شادی کر لی۔ بات آئی نا؟ شروع درس میں نے کیا کہا تھا کہ گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو سدھارنا ہے تو گھر والی کو لاؤ دیندار ہو، پیسے والی کو مت لاؤ، جہیز صرف دیکھ کر کے مت لاؤ۔ وہ جہیز کا جو پیسہ حرام کھائے گا وہ مہینے 2 مہینے میں اڑ جائے گا۔ گاڑی 50 لاکھ 1 کروڑ کی لے لوگے، وہ 4 سال میں بھنگار ہو جائے گی۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کی ہو، یہ 30-35 سال کی ہوگی، یہ چہرے پہ جھرری پڑنے شروع ہو جائیں گے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا تو خوبصورتی بھی ختم ہو گئی۔ حسب و نسب کی بنیاد پر کر رہے ہو تو اسلام میں حسب نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر حسب نسب کا مسئلہ ہوتا تو ابو جہل ابو لہب یہ جنت کے ٹھیکیدار ہی ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، لیکن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ لوگ ہوں گے۔ بچا کیا؟ دین۔ دین اگر ہے، دیندار ہے تو سب کچھ ہے۔
اپنے شوہر کے حقوق ادا کر لے گی، بچے ہوں گے بچوں کی دیکھ کر لے گی، بچوں کی تربیت کر لے گی، بوڑھے ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، ان کو انسان سمجھ کے انسانیت کی بنیاد پر ان کی خدمت کر لے گی، گھر کے جو اور دیگر ممبر ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جاننے پہچاننے والے گھر میں مہمان آئے ان کی خاطر تواضع کر لے گی، اس لیے کہ دین ہے، ایمان ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے کہ بلا لائے چلو چائے میں تمہاری نوکرانی ہوں، چائے بناؤں گی، یہ ہوگا۔ تو کہا کہ انہوں نے میری ماں کا انتخاب صحیح نہیں کیا ہے، پہلا کہ لوڑی سے شادی کی، اور دوسرا حق میرا ان کے اوپر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، یہ دوسرا حق بچے کا باپ کے اوپر ہے۔ انہوں نے میرا نام سمانی جعلا، کہ تیر مارا لگ گئی، اس کا مطلب ہے تیر لگایا اور لگ گئی، انہوں نے میرا نام رکھا ہے۔ آج لکھتے ہیں نا کہ بدھئی اور بپھئی اور گڈو اور منو اور چنو، اور نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، ابراہیم، عثمان، عمر، نام کتنا پیارا ہے، لیکن بدھئی بدھ کو پیدا ہوئے تھے، بپھئی چنوا، یہ سب نام ہے نا، کہ جب بڑا ہو گیا سبڑا ہوا، جب بڑا ہو گیا تو اس کو کہو تو اس کو برا لگتا ہے، اور کبھی اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ایسے تھے، ہمارا باپ یہ ہے اور یہ رکھ دیے۔ تو کہا یہ ہمارے باپ ہیں، انہوں نے میرا نام رکھا سمانی جعلا، یہ نام میرا رکھا انہوں نے، جس نام کو کہتے ہوئے اور کسی کو بتاتے ہوئے مجھے شرم لگتی ہے۔ اور تیسرا حق بچے کا اوپر یہ ہے، باپ کے اوپر، کہ جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن کریم کی آیتیں سکھلائی جائیں، کہ گانا سکھایا جائے۔ آج کہتے ہیں گالی دے دے تو، جاہلہ مائیں ہوتی ہیں نا، چاچا کو گالی دے دے تو گالی سکھاتی ہیں، وہ گانا ذرا سنا دے تو گانا سناتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندیوں، اللہ کے بندو، شرم کرو اور ڈوب مرو، چلو بھر پانی کافی ہے۔ یہ گانا سکھاؤ گی تو آج گانا گانا سنائے گا اور کل تم کو نچائے گا بڑھاپے میں۔ ابھی آج گانا سن لو اور سنوا لو، اور کل تم کو اور تمہارے شوہر، ماں باپ دونوں کو نچائے گا۔ بچے نچاتے کہ نہیں نچاتے ہیں؟ نچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کہا یہ ہے کہ ما علمنی ولا آیا، انہوں نے مجھے قرآن کریم کی پڑھنا کیا، قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے نہیں سکھلائی ہے۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا، تمام چیزیں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کتنے والدین ہیں کہ گھر کے بگاڑنے میں، گھر کے سدھارنے میں کم رول ہوتا ہے، گھر کے بگاڑنے میں ماں باپ کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ بچپن میں ان بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ تو آج کی مائیں جو ہیں یہ دے دی یوٹیوب پہ جب وہ پلے گا، یوٹیوب پہ جب گانے سنے گا، ڈانس دیکھے گا اور یہ سب کرے گا، اور اس سے وہ دل بہلائے گا۔ ایک تھا کہ مائیں لوری دیتی تھی، اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اپنا دودھ پلا لیتی تھی، آج سب ندارت ہے۔ خوبصورتی کے لیے وہ ڈبہ پکڑا دیتی ہیں، اپنی حسن و جمال کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دودھ نہیں ہے، ارے دودھ نہیں تو کوئی بات نہیں، ڈبہ موجود ہے، اس کا بدیل ڈبے کا دودھ یا گائے کا یا بھینس کا یا جو بھی بچہ جس کو پی لیتا ہو، لیکن دودھ وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن یہ پیٹرن چل چکا ہے کہ نہیں، ہم کو جوان ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے رہ لو جوان، وہ جوانی تو تمہاری بگاڑ دے گا وہ بچہ، بڑھاپے میں وہ خبر لے گا، اس لیے کہ اس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ تو گھر کو سدھارنا ہے تو پہلے ان بچوں کی تربیت پہ زور دیا جائے، اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے، چاہے ان کے حقوق ماں کے اوپر ہوں یا باپ کے اوپر ہوں، یہ دونوں لوگ ان حقوق کو ادا کریں۔
اسی طریقے سے یہ چیز کہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچوں کو دور کیا جائے اور اس پر کڑی نظر ہو. گھروں کی اصلاح اور گھروں کی سدھار چاہتے ہیں تو، ورنہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کے بارے میں ایک صاحب ابھی ادھر ہی کا کہیں کا واقعہ ہے، بمبئی میں ایک درس میں جو اسی موضوع پر تقریر ہو رہی تھی، درس کے بعد میں انہوں نے جو واقعہ سنایا کہ ایک غیرت مند انسان کے پیشانی پر پسینے آ جائیں گے. کہا ہمارے گاؤں میں مولانا دیہات میں ادھر کہیں نوگڑھ یا شہرت گڑھ کا کوئی گاؤں بتا رہے تھے، میں بھول گیا، کہ گاؤں میں ایک بچی جو تقوی طہارت میں اس کی مثال گاؤں میں پیش کی جاتی تھی. غیر ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا نہیں، مکمل پردہ دستانہ تہجد گزار بچی، اس کی مثال گاؤں میں دی جاتی تھی کہ بچی ہو فلاں جیسی. لیکن یہ اس کے ہاتھ لگا اور یہ اینڈرائڈ موبائل اس کے ہاتھ لگا تو یہ کہاں تک پہنچایا اس کو؟ بولیے. ایک غیر مسلم کے ساتھ وہ فرار ہو گئی. یہ ہے. تو گھر کی اصلاح و سدھار چاہتے ہیں تو نہ حاجی، نہ نمازی، نہ عالم، نہ مفتی، نہ امیر، نہ غریب، نہ خاں صاحب، نہ چودھری صاحب، نہ سید صاحب، نہ شاہ صاحب، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا بچہ بہت صحیح، ہماری بچی بہت صحیح ہے. یہ تلوار ہر گھر پر اور ہر بچے پر لٹک رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ہم سب کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور کسی ماں یا باپ کو وہ وقت نہ دکھائے جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو کیا ہے کہ گھروں کی اصلاح اور سدھار، تو اس سے بچوں کو دور رکھیں، کسی ضرورت کے تحت دیں، اس پر کڑی نظر رکھیں. آپ کا بچہ ہے آیا کہ وہ ہوم ورک کرنا اس سے، وہ کالج سے یہ ہے، ٹھیک ہے بیٹھو لے لو، 1 گھنٹہ لے گا، بیٹھو کرو، میں بیٹھا ہوں. بچہ ہے کہ نہیں، ہم کو کچھ کھیلنا ہے، ہم کو گیم کھیلنا ہے، بیٹھو کھیلو، میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے حوالے مت کر دو، اس لیے کہ دھاردار چاقو کو دے دیے ہو، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس کا نفع ہے کیا نقصان ہے اس کو نہیں معلوم ہے، اور اس کو نقصان پتہ ہے لیکن نفع نہیں پتہ ہے. نقصان استعمال کرے گا تو اپنا ہاتھ اور اپنا کیا کاٹ لے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے ہوشیار ہو. اور آج ایک الگ پیٹرن اس کے تعلق سے چل پڑا ہے، وہ یہ ہے، کتنا ٹائم ہے، ختم کریں 8 تک؟ اچھا 15 منٹ. تو اس کے تعلق سے ملتا ہوا ریلیٹڈ آ گیا، باتیں گھر کی اصلاح کے تعلق سے ہو رہی ہیں، اور اس کا تعلق وہیں سے ہو رہا ہے کہ یہاں تک اس کا معاملہ پہنچا ہے کہ آج بیٹیوں کی بہنوں کا انگیجمنٹ ہو جاتا ہے نا، شادی طے ہو جاتی ہے نا. ابھی شادی جو ہوگی، نکاح ہوگا، یہ 6 مہینے یا سال بھر کے بعد میں. یہ اکتوبر چل رہا ہے، شادی طے ہوئی ہے، اور اگلے سال نومبر میں شادی کرنی ہے، یا مارچ اور اپریل میں شادی کرنی ہے. ابھی 6 مہینہ اور 1 سال ہے. اس کے ہونے کے بعد وہ منگیتر وہ موبائل پہنچا دیتا ہے، نئی پیس، یا اگر نہیں پہنچایا تو نمبر مل گیا، آپ دونوں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں جب فون آتا ہے تو لے بہنی، اور بہنی جا کر کے ادھر اندر جا چلی جا بات کر لے. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کی اصلاح ہو رہی ہے؟ یہ گھر کی اصلاح نہیں، گھر کی بگاڑ ہو رہی ہے. گھر کی بگاڑ ہو رہی ہے. بمبئی میں 1-2 ڈاکٹروں کا معاملہ پیش آیا کہ ادھر تاریخ متعین ہو گئی ہے،
کہ 15 دن کے بعد یعنی جو ٹائم تھا اب بات شروع ہوئی، کارڈ وغیرہ بڑھ گیا ہے اور ادھر یہ ہوا کہ رشتہ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے محترمہ ڈاکٹر صاحب سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، دونوں طرف کا کارڈ بٹ گیا۔ یہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے۔ اب جب اڑو گے ہوا میں اور باتیں کرو گے تو کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ لائف کی اس کو ماسک کی کوئی باتیں آ ہی جائیں گی۔ اب وہی اس کو پوائنٹ مل گیا کہ ارے بھائی تو بڑی کریکٹر لیس ہے، یہ تو کہہ رہی میں تو پکنک پہ جایا کرتی، ہوٹل میں جایا کرتی تو پارٹی ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی۔ کا یہ تو بھائی بھی سویرا ہے، یہ تو کتنے لوگوں کے ساتھ پارٹی کر چکی ہے، شادی کینسل ہو گئی۔ تو یہ گھر کی اصلاح ہوئی، گھر بگڑ گیا۔ گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، بچے یا بچی گھر میں ہیں، بچہ ہے وہ اس میں گھر پہ اس کا موبائل پہ سیکرٹ لاک ہوتا ہے، پن کوڈ ہے۔ بیٹی ہے کالج جا رہی، موبائل ہے، پن کوڈ ہے اس کا۔ حال میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ فون آیا، یہ بچہ لے کر کے وہ باہر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے بات کرنے کے لیے، بچی اس کو لے کر کے ادھر بیڈ روم میں دوسرے روم میں جا رہی بات کرنے کے لیے۔ کچھ عقل ہے؟ دال میں کالا ہے کہ نہیں؟ بھائی ماں باپ سے کون سا پردہ ہے؟ بھائی آپ کی سہیلی ہو فون کی ہوگی، آپ کا دوست فون کیا ہوگا، بھائی کب کالج چلنا ہے، کب کلاس چلنا ہے، کب کیا کرنا ہی نا، اور کیا۔ تو اس میں کون سی بات چھپانے کی ہے کہ ماں کے سامنے تم بات نہیں کر سکتی ہو، یا باپ بیٹھا ہے باپ کے سامنے تم یہ بات نہیں کر سکتے ہو، اور دوسرے سیکرٹ لاک ہے، پن کوڈ ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہے کچھ گیم یہاں۔ تو بیٹا یہ کوڈ لگاؤ، اچھی بات ہے۔ موبائل کہیں مس ہو جائے، کوئی آپ کا ساتھی مس یوز کر لے، کہیں کال کر دے پا جائے، کوڈ اچھی بات ہے، لیکن اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ کترا رہا ہے کہ یہ وہ یا وہ کترا رہی ہے تو ہے کچھ فتنہ اس کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ گھروں کی اصلاح کے لیے ماں باپ کو بیدار مغز ہونا چاہیے، اور بیجا طور پر اعتماد کلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہماری بچی ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ نظر ہونی چاہیے، دماغ کھلے رہنا چاہیے اور بیدار مغز ہونا چاہیے۔ یہ گھروں کی اصلاح کے لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، اور گھروں کی اصلاح کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام کھلاؤ، حلال کھاؤ اور حلال کھلاؤ۔ رزق حلال، جو بھی چیزیں ہوں، جو بھی مال حاصل کر رہے ہو، جو دولت اکٹھا کر رہے ہو، وہ خود بھی حلال کھانے کی کوشش کرو، اور حلال ہی لقمہ ان ننھے منھے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، سب کو وہ حلال ہی رزق کھلاؤ۔ جب یہ چیز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پرورش صحیح ڈھنگ پہ ہو رہی ہے، وہ آپ کے ہاتھوں کو نیچے رہیں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، اور آپ کے بھی فرما بردار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں ویسی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ لیکن اگر حرام رزق ملا تو ظاہر سی بات ہے اس کا خمیازہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و عالم النبلہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلف ہوتے تھے وہ کتنے حریص تھے گھروں کی اصلاح کے لیے اور بچوں کی سدھار کے لیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں ایک واقعہ، وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے رزق حلال کے تعلق سے، کہ اپنے نواسے حسن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں صدقے کا ڈھیر، کھجور کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ صدقے میں جمع ہوا تھا۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. ننھے منڈے بچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے کہ منہ چل رہا ہے. کیا کہا؟ کخ کخ اما علمت ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد. بچے یہ جو کھجور کھائے ہو یہ منہ سے باہر پھینک دو. تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کھجور صدقے کا ہے، اور صدقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے آل و اولاد کے لیے، محمد کے گھر والوں کے لیے، محمد کے نواسوں کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے. کھانا جائز نہیں ہے. چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے نا. رفع عن امتی الخطأ والنسیان. میری امت سے بھول کر کے یا غلطی سے کوئی چیز ہو جائے ایسا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ نابالغ بچہ ہے کوئی خطا کر دے تو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چھوڑ دیتے. بچہ ہے، سدھر جائے گا. جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں کا ماحول رہتا ہے کہ آپ آئے سنے مولوی صاحب کی تقریر گئے اور بچہ صبح کو اٹھا اور چائے پینا شروع کیا بائیں سے، دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. لیکن وہ آئی تھی جہیز زیادہ لے کر کے تو چڑھ دوڑی، پتہ ہے بڑا مفتی بن کے بیٹھے ہو، اتنے بڑے ہو گئے تو بغیر پینٹوں گھومت رہے ہو، وہ فتویٰ سکھا رہے ہو، فتویٰ سکھا رہے ہو، بڑے مولوی صاحب ہو گئے. تو کیا ہے کہ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دیندار بیوی نہیں لائے. تو سنو. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا. سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے کہ بچہ ہے، لیکن نہیں، تنبیہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے، اس کی پرورش عقل حلال کی ابھی سے کرنی ہے، ابھی سے عقل حلال کی کرنی ہے. اور اسی طریقے سے غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اثر موجود ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک بار ان کے وقت میں یہ ہے کہ زیت تیل یہ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، اور جس ڈبے میں تیل تھا وہ نکال کر تقسیم کیا جاتا تو ادھر سائیڈ میں رکھ دیتے. تو اس میں جو کچھ تیل بچا ہوتا تو ابن عمر غالباً تھے اور انہوں نے لگا کر کے ہاتھ سے اور اپنے سر میں وہ صدقے کا جو مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا وہ مال تھا کہ ان پہ خرچ کیا جائے، جب لگا لیا اور جب فارغ ہوئے تو بال چمک رہے تھے. وہ تیل جو صدقے کا تھا، جو عام مسلمانوں کے لیے تھا، تو دیکھا کہ ادھر کا تیل جو بچا ہوا تھا ڈبے میں اس سے، تو اس سر کے بالوں کو چھلوا دیا. کہا یہ بیجا استعمال اس کا ہوا ہے، اس کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں تھا. صالح ابن کیسان رحمہ اللہ یہ مسجد نبوی میں مدرس ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جیسا کہ اس واقعے کو علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کی 9ویں جلد کے اندر ذکر کیا ہے. صفحہ شاید ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ مصر کے گورنر تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو تربیت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا، اور مدینہ ان کے استاد صالح ابن کیسان رحمہ اللہ تھے. ایک دن یہ بیٹا یہ نماز میں تاخیر سے پہنچا، جماعت ختم ہو گئی تھی. صالح ابن کیسان رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے وہ کہو میاں کدھر تھے؟ کہا یہ بال کے سنوارنے میں، ہمارے بال کو جو کنگھی کرتی تھی وہ کنگھی کرنے میں تھوڑی دیر کر دی، اور اس طریقے سے آیا تو نماز چھوٹ گئی. وہ استاذ تھے، ذمہ داری کا احساس تھا کہ باپ نے بھیجا ہے میری ماتحتی میں، اگر میں خاموش ہو گیا کہ یہ گورنر کا بیٹا ہے تو اللہ کے ہماری خیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ امانت ہے میرے گلے میں، یہ خیانت ہو جائے گی. فوراً انہوں نے مصر ان کے باپ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس لیٹر بھیجا کہ
تمہارا بیٹا یہ فلاں وقت نماز میں دیر سے پہنچا، جماعت ختم ہو گئی ہے، تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ بال میں جو کنگھی کرنے کے لیے جو متعین تھی تاخیر کر دی، لیٹ ہو گیا، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ان کے بیٹے، ان کے باپ تھے عمر کے، وہاں مصر میں گورنر تھے، انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا، رسالہ بھیجا، اور صالح ابن کیسان رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے، کہا جب یہ میرا خط، میرا لیٹر آپ کو ملے تو بلا تاخیر میرے اس بیٹے کو نائی کی دکان پہ لے جانا اور اس کے سر کے بال کو اس کے سر سے جدا کروا دینا، حلق کروا دینا، اس لیے کہ جو نماز انسان کو، میرے بیٹے کو اللہ سے غافل کر دے، جو نماز میرے بیٹے کو نماز سے غافل کر دے، نماز سے ہٹا دے، ایسے بال کی اس کے سر پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ صالح ابن کیسان رحمہ اللہ اس بچے کو لے گئے اور اس بچے کے سر سے یہ بال حلق کروا دیا۔ یہ کردار ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بچوں کی محبت میں انسان کو پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے بچہ ہے، روتا ہے، بہت ضد کر رہا تھا، بہت ضد کیا، نہیں، بچے کی ہر ضد پوری نہ کی جائے، وہ ضد جو جائز ہو۔ آپ کو اگر ہم کو آئس کریم کھلائیے، کیک لائیے، اور پیسہ بہت ہے لیکن مکھی چوس ہے، نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے، نہیں لا رہے ہو، نہیں، جائز چیز ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لائیے آئس کریم کھلائیے، کیک لائیے کھلائیے، یہ جائز چیزیں ہیں۔ جائز چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے پورا کرنے کی کیپیسٹی آپ کے یہاں ہے، آپ پورا کیجئے، لیکن ناجائز چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے 1,00,000 روپے کا یہ سیٹ چاہیے ہم کو، تو نہیں، وہ نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ناجائز چیز کا مطالبہ ہے۔ جب اس لائق ہو جائے گا، اس کی اسے ضرورت پڑنے لگے گی، اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، نفع نقصان کا ایک معیار اس کے ہاں ہو گیا، یونیورسٹی میں پہنچ گیا، کالج میں پہنچ گیا، کوئی کورس کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اس وقت، لیکن ابھی 8 سال کا ہے، پڑوسی کو دیکھا کہ ان کا بچہ تو 6 ہی سال کا ہے، لے کر کے گھوم رہا ہے، تو ہم کو بھی چاہیے، تو نہیں، وہ بچہ برباد ہو رہا ہے، آپ کو اپنے بچے کو برباد نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس حوالے سے کہ گھر کی اصلاح کیسے کی جائے اور ہمارے گھر کی سدھار کیسے ہو، اس حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہماری ماتحتی میں، گھر میں جو بھی لوگ ہیں، ان کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، چاہے وہ بچوں کے حقوق ہوں، بچیوں کے حقوق ہوں، چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق ہوں، بیوی کے حقوق ہوں، ان حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ سمجھتے ہوئے اپنے گھر کی اصلاح کی، سدھار کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی ذریت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی ذریت کو نیک اور صالح بنا، انہیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ اگر ہمارے بچوں کے ہاں، ہمارے معاشرے اور سماج میں کسی طرح کی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بچے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق فرما دے، انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور انہیں قوم، سماج اور معاشرے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان بچے اور بچیوں کو سود مند اور نفع بخش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب حاضرین کی، حاضرات کی اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے شر اور فتنہ و فساد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک